Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Surah Mulk, Ayat 28, explanation. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya wa rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے آرa'aytum، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم سوچتے نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں. آرa'aytum دیکھنے راہ سے نکلا ہے، لیکن عربی میں آرa'aytum کا مطلب ہے، آپ اسی کو یہ کہتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں. اس کا مطلب صرف دیکھنا نہیں ہے فزیکلی، مگر اس کا مطلب یہ کہ کیا تم سوچتے نہیں، پرسیو نہیں کرتے، یعنی کہ غور و فکر کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنا، کسی چیز کو دیکھ کے پھر اس کے اوپر تدبر کرنا. اہلاک جو ان اہلکنی اللہ میں اہلاک کا ورڈ ہے، جس کو ہم اردو میں ہلاکت بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ویری وائلنٹ ڈیتھ. تو یہاں پہ ان اہلکنی اللہ ومن معیہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی وائلنٹ ڈیتھ دیں ایز اپوز ٹو موت، یہاں پہ سمپل ڈیتھ کی بات نہیں ہوئی، یہاں پہ مطلب وائلنٹ ڈیتھ وچ نارملی کمز جب آپ جنگ پہ جاتے ہیں اور شہادت کی جو موت ہوتی ہے. ومن معیہ، اور وہ جو میرے ساتھ ہیں یعنی کہ صحابہ اکرام، اور رحمانہ، یا ہم پہ اللہ رحم کر دے. یہاں پہ پہلے بات ہو رہی ہے ہلاکت کی، تو یہاں پہ ورڈ آنا چاہیے تھا احیانا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کر دے یا اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ چھوڑے. بٹ ورڈ آ رہا ہے رحمانہ، یا اللہ ہم پہ رحم کر دے. تو اگین یہاں پہ کراس ریفرنس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو رحمت زندگی کی جگہ ورڈ یوز کی جا رہی ہے، اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو انسان کی زندگی، ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اور اسی صورت میں آیا تھا شروع میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اب رحمان کی خلقت کو نہیں دیکھتے. یہ ساری جو کچھ بھی تخلیق میں تمہیں نظر آ رہا ہے، اور اسپیشلی جو اللہ نے اشرف المخلوقات جس کو بنا کے بھیجا، اور اس میں بھی جو سید المرسلین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی یہ اتنی رحمت ہے جس سے انسان پیدا کیا گیا اور تخلیق کیا گیا. اور یہ صرف اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. یہ اللہ کی رحمت، بڑی محبت، بڑی نگاہ ہے جو زندگی کو قائم رکھے ہوئے. تو فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. اور ایک دوسری اس آیت سے بہت بڑی ریالٹی آف لائف ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نو بڈی لیوز فار ایور، ہر کسی نے مرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہستی ہو. اللہ تعالیٰ نے، اور موت از ناٹ دی اینڈ. ہم یہ بات پہلے بھی بہت تفصیل میں کر چکے ہیں کہ موت بیسیکلی کیا ہوتا ہے، ٹرانسفرنس، زندگی کی ہی ایک سٹیج ہے. جس طرح ہم دن بھر جاگتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم سوتے ہیں ٹو ریسٹ آور سیلوز اینڈ دین وی ویک اپ دا نیکسٹ مارننگ. تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیجز بنائے ہیں. یہ ایک مسلسل سفر ہے. ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اسی کی طرف مسلسل لوٹ رہے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اب ایک مسلسل چکر میں واپس جا رہے ہیں اس کی طرف. تو اس میں موت بھی ایک سٹیج ہے اور ہر کسی نے اس سٹیج میں جانا ہی جانا ہے. فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، فا پس مئی کون، یجیرو، یجیر کا مطلب ہوتا ہے ٹو گرانٹ پروٹیکشن، کسی کو اپنے گھر میں پناہ دینا، کسی کو اپنے پاس پناہ دینا، کسی کی حفاظت کرنا. اور جیر عربی میں نیبر کو بھی کہتے ہیں. اور اجارہ کس کو کہتے ہیں، جو کسی، جس ہم کہتے ہیں اجارہ داری اردو میں کہتے ہیں، کہ کسی کے نیبرہڈ میں آپ ایسے آ جائیں کہ اس کے نیبرہڈ میں اس کے قریب ہونے کی وجہ سے آپ کو پروٹیکشن مل رہا ہے. تو ایک عربی میں دو طرح کے ورڈز یوز ہوتے ہیں، کینا اور اجرنا. ہم دعاؤں میں یہ دونوں لفظ پڑھتے ہیں، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہم اجرنا من النار. کینا کا مطلب ہوتا ہے کینا عذاب النار، یا اللہ ہمیں آگ سے بچا لے. اور جو ہم کہتے ہیں اجرنا من النار، اس کا مطلب ہے یا اللہ ہمیں اپنا نیبرہڈ عطا فرما کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، یعنی کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم آپ کی رحمت میں آنے کی وجہ سے جہنم سے بچ جائیں. ہم ایک اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے اتنے قریب کر لیں کہ ہم آپ کے اتنے قرب میں آ جائیں، آپ کے اتنے نیبرہڈ میں آ جائیں کہ ہم آگ سے بچ جائیں.
تو یہ اجارہ ہوتا ہے ایز اپوز ٹو کینا. تو اجارہ از وین یو آر ان دا کمپنی آف somebody اور اس بندے کی پروٹیکشن کے اندر آپ آ جاتے ہیں, اس کی دامن رحمت میں آپ آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ, کون سا ایسا نیبرہڈ ہے کافروں کے لیے جو ان کو بچا لے گا من عذاب علیم, دردناک عذاب سے. اب جو یہ آیت ہے اس کے اندر بہت سے حقیقتیں, قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر ایک جہان ہے. سو دیر آر مینی ڈفرینٹ لیسنس فرام دس آیت. تھوڑوں سے کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو نمبر 1 یہ کہ آیت شروع ہوئی تھی کل آ رہا ہے تم, کیا تم نہیں دیکھتے. تو اینڈ اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا فَمَن يُجِيرُكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, بس تم نہیں دیکھتے کہ اگر ہم فوت ہو جائیں یا اللہ ہم پہ رحم کرے تمہیں کون عذاب سے جائے گا. تمہیں اب اینڈ نہیں ہو رہا آیت کا. آیت کہہ رہی ہے بس پھر کافروں کو کون. شروع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں تم غور نہیں کرتے اس حقیقت پر, بس تمہیں نہیں کہہ رہے, بس کہہ رہے ہیں بس پھر کافروں کو کون عذاب علیم سے بچائے گا. دس از اے 3rd ڈگری آف سیپریشن. آیت شروع ہوئی تھی, سورت شروع ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ کفار سے بات کر رہے تھے. پھر مڈ میں جا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب میں نے ان سے بات ہی نہیں کرنی, یہ اس قابل ہی نہیں ہے. اب میرے خلیفہ اور میرے حبیب, اب وہ میرے بہاف پہ وہ ان سے کلام کریں گے. اور اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بات کرتے کرتے ہاف وے تھرو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اب تم بھی ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ڈائریکٹ بات نہ کریں, اور وہ بھی ان کو he switches over, آپ صلی اللہ علیہ وسلم switches over and اللہ سبحانہ creates a 3rd degree of separation. اور بھی زیادہ دوری ہوگی کفار کے لیے. استغفر اللہ. پھر ایک اور پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے کافر, کافرون. تم لوگوں کی بات نہیں ہو رہی, اسپیشلی کافروں کی بات ہو رہی ہے. تو قرآن پاک میں یہ بات, جو بھی قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مرض کی تشخیص کرتے ہیں, whatever do it is, اس کو مرض کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو برا نہیں کہتے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی برائی کو برا کہتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ تم اپنی اس برائی کو دور کرو, توبہ کرو. توبہ از دا اینٹی بایوٹک جو تمہارے جسم کو اس برائی سے پاک کرے گی اور تمہیں اللہ کے قریب کرے گی. تو اس لیے یہاں پہ کافر کا کفر جو ہے ان کے اس کفر کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ہمیں شوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کیا ملے گا تم لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال کے, میں نے اتنی بڑی جنت کس کے لیے بنائی ہے. میں تو اپنے ہر بندے سے, میں تو اپنی مخلوق سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر کاتب علی نفس الرحمہ, میں پابند کسی چیز کا نہیں ہوں, اور تمہاری اپنی مخلوق کی محبت میں اس رحمان نے اپنے آپ کو پابند کر لیا اپنی رحمت کا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے اللہ کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں کے خلاف, بلکہ یہ کفر کی جو کوالٹی ہے اللہ کو اس سے نفرت ہے, اور اس کوالٹی والا جو مر اس حالت میں گیا کہ اس نے اپنے کفر پہ توبہ نہیں کی اور اس بیماری کو اپنے جسم سے الگ نہیں کیا, تو جو کافر ہو کے مرے گا. اور یہ کافر کا ورڈ سب سے پہلے کافر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہوا, ابلیس. تو جو اس کے ساتھی ہو کے مرے گا, تو یہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے یہ عذاب ہے. پھر ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ جو عجم کے رہنے والے ہیں, ہم لوگ یہاں کافر, ہم ہر نان مسلم کو کافر کہہ دیتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ایک جنیرک ٹرم بن گئی ہے. حالانکہ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ بہت ایک شدت والا ورڈ ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت اسپیسیفک لوگوں کے لیے ایک پرٹیکولر برانڈ آف نان بلیورز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کافر کہتے ہیں, جو نہایت ناشکر ہیں, تکذیب کرتے ہیں آیات کی, اور مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑتے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں. تو کافر کا ورڈ از ناٹ جنیرکلی یوزڈ ان قرآن پاک, بہت پرٹیکولر برانڈ کے لیے یوز کی جاتا ہے لوگوں کے لیے. پھر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ان اہلاکنی اللہ کا ورڈ یوز ہوا, یہ نہیں کہا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان تقتلونی اگر تم مجھے قتل کر دو, یا ان تقتمونی اگر تم مجھے قتل کرنے والے ہوتے.
بلکہ یہ کہا جا رہا ہے ان اہلکنی اللہ، کہ تمہارے ہاتھ میں تو زندگی موت تو تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. مطلب پہلے تو یہ سمجھ لو کہ مومن کو اس بات کے اوپر کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. تو اگر اللہ ہمیں ہلاک کر دے ہے نا، جس سے بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ مومن جو ہے اس کو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اس کی جو موت ہے وہ آسان ہے یا اس کی موت کہیں جنگ کے میدان میں آئی ہے، چاہے وہ جس بھی حالت میں وہ مرے، اس کا ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے اور جہاں اللہ چاہتا ہے وہیں آتی ہے. تو ویدر ہم نیچرل کاز کی وجہ سے مر جائیں یا ہمیں کوئی کفار کے ہاتھوں ہمیں شہادت کا رتبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، یہ سب اللہ کا حکم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہلکنی اللہ جو کہہ رہے ہیں اس سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، لیکن تم سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ہم تو شہادت پالیں گے، ہم شہادت میں بھی خوش ہیں، اور اگر اللہ ہم پہ رحم کر دے، زندگی عطا کر دے، ہم تو دونوں حالوں میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہیں. تمہارے ساتھ کیا ہوگا تم اپنا سوچو. پھر ایک اور یہاں پہ جو یہ ہم نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہے ہلاک کر دیں، یعنی کہ شہادت عطا فرما دیں، یا وہ ہم پہ رحم کر دیں. یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے جو حدیث کے مفہوم سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لیے لمبی زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو میسج دیا اس آیت میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان مبارک سے جو ہم تک میسج پہنچایا وہ یہ ہے کہ اگر مومن کو شہادت، ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر شہادت نہ ملے اور اللہ تمہیں ایک لمبی زندگی عطا فرمائے تو وہ اللہ کا بہت بڑا رحم ہے، اور مومن کو زیادہ وقت مل جاتا ہے کہ وہ زندگی کی برکتیں حاصل کرے اور ایمان صالح کرے اور ڈو مور گڈ. سو مومن کا جو کنسرن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کب مریں گے، بٹ کنسرن یہ ہے کہ ہم کس حالت میں مریں گے. اصلی بات یہ ہے کہ ہم کس حالت میں مرتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ دعا کرو کہ تم جس بھی حالت میں مرو، جب بھی مرو، جس بھی ایج میں مرو، شہادت کی موت ہے یا بیماری کی وجہ سے یا اچانک جس بھی حالات میں اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے، تمہارا جو خاتمہ ہے غازی ہو یا شہید، تمہارا خاتمہ بالایمان ہو، اخلاص دین پر ہو، توفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ تم فوت ہو، وادخلنا فی الصالحین، اور صالحین کی جماعت میں تم داخل کیے جاؤ انشاءاللہ. اور جو ٹورڈز دی اینڈ آف دی آیت جو بیسک میسج ہے کفار کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو جو بھی ہوئے گا اس سے تمہیں کیا چیز آخرت سے بچائے گی. ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ یور اینڈ. تمہاری ریالٹی تو ہمارے آنے جانے سے چینج نہیں ہو جائے گی. آخرت اور حیات بعد الموت جو کا جو مسئلہ ہے، اصلی حقیقت تو وہ اصلی حقیقت ہے، اٹس اے فیکٹ جس نے آنا ہی آنا ہے. اس کی ایگزسٹنس کو، اس کی حقیقت کو تو کوئی مخلوق نہیں بدل سکتی. آج تک جو قیامت صغریٰ آتی ہے، ہر جو ایک انسان پہ جب موت آتی ہے تو وہ قیامت صغریٰ، اس کی تو وہاں پہ قیامت شروع ہو گئی. آج تو کوئی اس کو نہیں روک سکا، نہ کوئی مومن نہ کوئی کافر. کوئی کتنا بڑا شہنشاہ ہو جائے، فوجوں کا مالک ہو، اللہ والا ہو، ولی اللہ ہو، جس بھی حالت میں ہو، موت سب کو آتی ہے. اور اس کی موت سے کافروں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری موت تو کون ٹالے گا، پیش تو وہ بھی ہو رہے ہیں اور تم بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. ان کے ساتھ تو جو وعدے ہیں وہ تو انعام کے ہیں، ان کو تو مرنے کی پھر بھی چاہت کرنی چاہیے کہ ان کو آگے کچھ نظر آ رہا ہے، اور تمہارے ساتھ جو وعدہ ہے اس سے تمہیں کون بچائے گا. تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہمیں خبر ملے کہ ایک بہت سونامی آنے والا ہے، تو آپ کو اتنا غصہ چڑھے اس بات پہ کہ اس نے اتنی بری ہمیں خبر دے دی، آپ خبر دینے والے بندے کو مار دیں یا آپ اپنا ٹی وی بند کر دیں یہ سوچ کے کہ اگر یہ نہیں ہمارے سامنے ہوگا یا اس کو ہم کچھ نقصان پہنچا دیں یا ہم اس ڈپریسنگ نیوز کے جو سورس ہے اسی کو بند کر دیں تو ہمیں امن مل جائے گا. شاید تھوڑی دیر کے لیے مل بھی جائے، بٹ دا فیکٹ از کہ سونامی آ رہا ہے
اور جب تک آپ اس سے بچنے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے, اٹس گوئنگ ٹو کم اینڈ اٹس گوئنگ ٹو وائپ یو اوے. سو اس سائنٹسٹ کو جو یہ خبر دے رہا ہے یا اس بندے کو جو میسنجر یہ خبر لے کے آیا, اس کو مارنے سے آپ کے آنے والی پرابلم ٹل نہیں جائے گی. سو دس از اے بگ میسج فار ایوری ون جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں کہ اللہ کے ہر کوئی لوٹ مسلسل اپنے رب کی طرف ہے, اور ہر کسی نے اپنے اعمال کا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں اکیلا پیدا کیا, اس دنیا میں بھی اکیلے ہیں, جاؤ گے بھی اکیلے, پھر ہماری بارگاہ میں بھی اکیلے ہوگے. اور جو ایک بندہ جس کو اپنے رب سے محبت ہے, اس کے اعمال اچھے تھے, ٹوٹے پھوٹے تھے, جیسے تھے, بٹ اس کو اللہ سے محبت بہت تھی اور وہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہے. اس کو فرق نہیں پڑا وہ اکیلا آیا, اس کے ساتھ 10 لوگ اور ہیں, وہ اپنے رب کے پاس لوٹ رہا ہے جس سے اس کو محبت ہے, جس کے لیے اس نے دنیا میں جیسی بھی اس کی حیثیت ہے اس نے کوشش کی, تو اس کا لوٹنا ہر لحاظ سے اس کے لیے باعث مسرت ہی ہوئے گا انشاءاللہ تعالی. اور ایک دوسرا بندہ ہے جو اس دنیا میں ہی واز سراؤنڈیڈ بائی ہر طرح کی نعمت تھی, سب کچھ تھا, لیکن نعوذ باللہ اس کو اپنے رب اور اس کے احکامات ان کو سننے کا بھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا. he lived his own life the way he wanted, and جب وہ سوچتا ہے آخرت کا تو اس کو تو اس سے ظاہری بات ہے نفرت ہی فیل ہوتی ہے. اور جب پھر موت آتی ہے جو کہ بڑھا کے سب پہ آنی ہے, تو اس وقت جو اس کا لوٹنا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے ایک ذات سے کبھی پیار ہی نہیں کیا, اس کو اس سے کوئی امید ہی نہیں ہے کہ جو ہم جائیں گے تو وہ ہمارا رب اب ہم نے جب اس کو فیس کرنا تو وہ ہمارے ساتھ کیا ہوئے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو مجھ سے ملاقات کا شوق ہے ہم بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں, اور جو ہم سے ملاقات, اور بابا قرآن پاک میں آیتیں آتی ہیں کہ جس نے ہمارے لقاء کو بھلا دیا, ہم سے ملنے کے دن کو بھلا دیا. یہ تو اتنا بڑا دن ہے, اس دن ہر انسان نے اپنے رب کو ملنا ہے, تو ملاقات کا دن ہے, جدائیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن جس نے اللہ سے پیار ہی نہیں کیا, نعوذ باللہ, بلکہ اس حد تک چلا گیا کہ اس کو نفرت تھی اس ملاقات سے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ قادر مطلق ہے, جب اس کے سامنے جائیں گے تو اس دن پھر جو وہ بے نیازی شو کرے گا, اور اس کی بے نیازی اس دن جہنم سے زیادہ انسان کو مار دے گی, جو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, جو حالت میں وہاں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نور کے ساتھ اور اپنے لطف اور کرم کے ساتھ اور نگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بابر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا آخرت میں ہمارا اٹھنا اور جنت میں ہمارا داخلہ صالحین کے ساتھ کریں, اوابین کے ساتھ کریں, اپنے مقربین اور مخلصین عباد کے ساتھ کریں. آمین.